سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کی ایک فطرت ہے کہ آنے والے خطرات کے لیے وہ حفاظت ضرور کرتا ہے. اس کو پتہ ہو کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے یا کوئی بیماری آنے والی ہے یا کوئی معاملات پریشانی آنے والی ہے تو اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال ایسے ہی کہ بھئی فلو ہونے والا ہے، محرم بیماری ہے، تو اس سے پہلے سب آدمی ویکسینیشن لگاتے ہیں، فلو کا انجیکشن لگنا شروع ہو جاتا ہے. حفاظت ہو رہی ہے. آج یہ بیماری ہے، یہ وبا پھیلی ہے تو پتہ لگے کہ ویکسینیشن بنا ہے، کوئی ٹیکہ بنی ہے، تو بہت سارا آدمی کوشش کرے گا کہ پہلے اس کو لگا لے تاکہ وہ بیماری مجھے نہ لگے. کوئی بھی خطرہ ہو زندگی میں، کسی قسم کے معاملات، پریشانی آنے والی ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ اس پریشانی کے لیے پہلے میں اپنا انتظام کر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے جتنا بھی ہو کہ میں اپنا انتظام کر لوں اس کو کرنے کے لیے. سردی آنے والی ہے تو لوگ اپنے گرم کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں، گرمی آنے والی ہے تو اس کے مطابق کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں. بارش کا خطرہ ہو تو بارش کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیلاب آنے والا ہے تو سیلاب کی حفاظت کے لیے تدابیر شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، جس پر ہر مومن کا ایمان ہے، اگر اس پر ایمان نہ ہو تو مومن ہی نہیں. اتنی زبردست تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ ہمارا. نبی اور قرآن دونوں ایک ساتھ ہیں. اسی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، بہت سے خطرات بتائے ہیں، بہت سی باتیں بتائی ہیں. اس میں سے ایک جو ہے بڑی مستند بات اللہ نے بتائی کہ جیسے کہتے ہیں سیلاب آنے والا تیاری کرو، بارش آنے والی تیاری کرو، فلاں مصیبت آنے والی بھی اپنی تیاری کر لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنے والی ہے ہر انسان کو. کبھی بوڑھا ہو، جوان ہو، بیمار ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. بس اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت جو ہے وہ آنے والی ہے. تو اب اتنی زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے کہ جو ہم نے جس کو ہم نے فیس کرنا ہی کرنا ہے.
موت کیا چیز ہے آپ خود سوچ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتایا کہ پہلی منزل اس کی جو ہے موت کی، جو مرنے کے بعد انسان کو جو پہلی منزل ملتی ہے وہ قبر ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آپ کی چشم مبارک نے کیسی کیسی چیزیں دیکھی، آسمانوں کی سیر کی، دوزخ کی مشاہدات کیے، جنتوں کی سیر کی، سب کچھ دیکھا. تو وہ ارشاد فرما رہے ہیں کیسے ایسے مناظر، ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن جو منظر قبر کا ہے اس سے زیادہ گھبراہٹ والا میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اتنی خطرناک چیز ہے قبر. اور اللہ نے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. آدمی نہیں جانا ہے، بے فکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا بیوقوف اور نادان انسان وہ ہوگا جو اس کے لیے بے فکر ہوگا. تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ منظر میں نے وحشت پڑا قبر میں، جو خبر ہے اس میں، کیونکہ اس میں تو ایسے ایسے عذاب. تو پہلی اندازہ لگے آدمی کو خبر جو ہے اندھیرا گھوپ اندر کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی اونٹنی پر تشریف لے جا رہے تھے تو اونٹنی بدکنے لگی. تو فرمایا ساتھ ایک قبر ہے جس پہ ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے اس قبر کا، تو یہ اونٹنی جو ہے اس کو وجہ سے بدکنا شروع ہو گئی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم ڈرو اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر ان کو سنا دے. اللہ کہتے ہر آدمی کے لیے قبر کا عذاب جو ہے اس کی آواز سننے، لیکن مجھے پتا ہے کہ سنیں گے تو پھر آپ اس قدر ڈر جائیں گے کہ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. بھائی کیسی جگہ ہے آپ سوچیں. شاید فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں ڈالتے ہیں تو پہلی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس قدر زور سے بھینچتی ہیں کہ پسلیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جاتی ہیں انسان کی. 90 یا 99 ہنستے اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. عجیب و غریب عذاب اس پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سے تشریف لے جا رہے تھے تو قبر صحابہ کے ساتھ تھے، تو وہاں سے گزرتا آپ نے فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے. ایک چغل خور تھا اور ایک اپنی پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا، بدن کو نہیں بچاتا تھا پیشاب کی چھینٹوں سے. تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے بھائی کہ وہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں زندگی کے اندر، ان کا نتائج کہاں نکلے گا؟ خبر میں نکلتا ہے اس کا نتیجہ. جھوٹ بولا یہاں تو کوئی نہیں پوچھ رہا، کہاں نکلے گا؟ خبر میں اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ ظلم کر رہے ہیں کسی پر، زیادتی کر رہے ہیں، کسی پہ حق کھا رہے ہیں، کسی دشمنی رکھتے ہیں ناجائز، آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، آپ تانے مار رہے ہیں، نفرت کرتے ہیں کسی انسان سے. ٹھیک ہے یہاں آپ کر سکتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اس کا رزلٹ کہاں نکلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا رزلٹ قبر کے اندر نکلتا ہے انسان کا. یہاں تو آپ شغلی کر لیں، ظلم کر لیں، کسی آپ کے قابو میں ہے کوئی چیز، آپ کے قابو میں کوئی آدمی، کوئی عورت، اب جس طرح چاہے ڈیل کر لیں. مظلوم تو برداشت کرے گا، صبر کرتا چلا جائے گا. گالی دے دیں، برا کہیں، بھلا کہیں، جو کچھ بھی کریں اس کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں. نہیں تو بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے بھائی. رزلٹ تو نکلنا ہے ہر چیز کا، رزلٹ تو ہر چیز کا نکلنا ہی ہے. اور رزلٹ کہاں جا کے نکلتا ہے؟ وہ قبر کے اندر جا کے انسان کا رزلٹ نکلتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا لازم ہے موت، لازم ہے. اور موت کے بعد ایک ہی جگہ ہے جہاں انسان جائے گا. کسی مردے کو آپ نے دیکھا کہ زمین میں پھینک دیا ہو، کسی مردے کو دیکھا درخت پہ لٹکا دیا ہو،
کسی بھی نسل کا مردہ ہے کسی قسم کا ہے اس کو زمین کے اندر ہی جانا پڑتا ہے، اس کے لیے دفن کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہی قبر جب یہ نقشہ پیش کرتی تو ایسا نقشہ بھی آتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی قبریں اس قدر وسیع ہو جاتی ہیں، اس قدر وسیع منتہا نظر، جہاں تک نظر دیکھو، جو ہم تو گڑھے میں ڈال کے ہیں، منتہا نظر وہ وسیع ہو جاتے ہیں، بلکہ اتنی وسعت ہوتی ہے کہ جنت تک ان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی تازہ ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوشبو سے ان کی قبر مہک جاتی ہے، جنت کے قالین بچھا دیے جاتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں جنم جانا ہے وہ نظارے ان کو دکھا دیے جاتے ہیں، اور کی حدیث میں دلہن کی طرح اس کو سنا دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا معاملہ ہو بھائی؟ ایک طرف یہ بتایا اور دوسری طرف یہ بھی ہے، گڑا نہیں ہے، نہ ازدے ہیں، نہ عذاب ہے، نہ آگ ہے، نہ قبر ان کو بھینچے گی، وہ تو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے الحمدللہ۔ جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے باغات اپنے کو دکھایا جاتا ہے تاکہ یہ پریشان نہ ہو کہ دیکھ یہ ہے تیرا مقام، دیکھ یہ تیرے لیے حور ہے، تیرا یہ محال ہے۔ رزلٹ نکل رہا ہے نا اس کا کہ جنہوں نے اس کی تیاری کی ہے، اس کی تیاری کی، کچھ اللہ نے وارننگ دی، جسے وارننگ دی سیلاب آ رہا ہے، جس نے تیاری کر لی اس کا گھر بچ گیا، اس نے بند مان لیا، حفاظت کر لی، گھر بچ گیا، اور جو اس نے تیاری نہیں کی وہ آ جائے گا، دیکھی جائے گی سیلاب، اس کا گھر بہہ جاتا ہے۔ تو جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت آنے والی ہے، اور فوراً اس کی تیاری میں چلا گیا، سبحان اللہ، زندگی اس نے اس کی تیاری میں لگا دی۔ زندگی ہے کیا؟ زندگی ہے کیا؟ بڑی مختصر ہے، اس نے اس کی تیاری میں لگا دی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے موت، آپ موت کے بعد پتہ بھی چل گیا تو اس نے اس کی تیاری میں لگا دی، اور جیسی تیاری اس نے کی اور جیسی اس دنیا سے نکلا تو اس کے لیے جو قبر تھی اس کی باغات الجنہ بن گئی، سبحان اللہ۔ دنیا میں پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں، تیاری میں یہاں دشواری ہوئی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ تکلیف اس نے برداشت کر کے اصل اس نے آرام حاصل کر لیا، جو دائمیہ اور ہمیشہ کا آرام تھا، اس جنت میں اس کو مل گیا۔ کیا ملا کسی ظلم کر کے؟ کیا ملا کسی کو گالی دے کے؟ کیا ملا کسی سے زیادتی کر کے؟ کیا ملا کسی کا حق مار کر؟ کیا ملا مجھے بتائیں؟ کچھ نہیں۔ اور جس نے تیاری کی، اپنے نفس کو مارا، حقوق برابر دیے، کسی سے دشمنی نہیں کی، کسی سے کینہ نہیں رکھا، کسی سے برا نہیں سوچا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا مال نہیں کھایا، جھوٹ نہیں بولی، غیبت نہیں کی، بچتے رہے، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ ایسے بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ قبر سے ڈر جائیں، نہیں، قبر تو ایسی ہوگی جگہ الحمدللہ کہ دنیا کی کسی خطے میں اتنا سکون و امن نہیں ہوگا جو انسان کو قبر میں مل جائے گا، خوشیوں سے مہکتی ہوئی جگہ ہوگی، اور شکر کرے گا خادم، واہ کہاں پہنچ گیا ماشاءاللہ۔ بات کیا صرف تیاری کی ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ بھئی جی جو اللہ نے جو ہمیں قرآن کے اندر آیت اتاری، انہوں نے سوچ لیا الحمدللہ کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ آج جیسے ہم نے آیت سن لی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو کچھ پاسٹ میں ہو گیا وہ تو ہو گیا، اس کے لیے تو اللہ نے بہت بہترین چیز رکھی ہے کہ اگر عقل جس مقام پہ بھی آ جائے، 30 سال میں آ جائے، 50 سال میں آ جائے، 80 سال میں آ جائے، 70 سال میں اللہ تمہیں کوئی بات پہنچا دے، اس وقت تمہیں عقل آ گئی تو پھر الحمد فکر نہ کرو، عقل آ گئی تو ایک کام کر لو، کیا کہ اللہ مجھے معاف کروا دے، میں توبہ کرتا ہوں، پچھلے ساری ہی معاف کر دے گا، اور وعدہ کرو معاف آمدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تو اتنا غفور رحیم، 80 سال کے بعد اس کو عقل آئی کہ یار یہ تو میں نے فلاں فلاں کام بڑے غلط کیے ہیں، اب کیا کروں، موت تو آنے والی ہے، بیمار بھی ہوں، تو اللہ کہتا کہ ہو رہا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا نہیں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی بہت سے مراد کیا کہ آسمان سے زمین تک بھی تیرے گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں، حالانکہ ہوتے نہیں کتنے گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کی زمین سے تک بھی تیرے گناہ ڈھل جائیں اور تو معافی مانگ رہے تو گناہ ایسے جھاڑوں گا جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح جھاڑ دوں گا تیرے جسم سے ایک ایک گناہ کو، اور رحم بھی کروں گا، رحمت یہ کروں گا کہ انشاءاللہ
گناہ تھے جتنے ان کو نیکی میں بھی بدل دوں گا. تو آج ہم نے آیت سنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آج ہی سے تیاری اگر ہم شروع کرتے ہیں بس توبہ کرنا اللہ تعالیٰ. اور سب سن رہے ہوں گے کوئی 70 کا ہوگا 50 کا ہوگا 30 کا ہوگا 40 کا ہوگا مرد ہیں عورت ہمت کر جائیں الحمدللہ. کیا پتا موت کا بھائی ہم تیاری شروع کرتے ہیں آج سے. بڑی بھیانک جگہ ہے تو خبر بس جس کی تیاری ہوگی تو جنت بن گئی. جنت خبر جنت بن جاتی ہے انسان کی. جنت بن جاتی ہے خبر. آج ہم وعدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. پہلے تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں جو ہم نے حرکتیں کی ہیں گناہ کی ہیں. اب وہ دوبارہ ہم نہیں کام کریں گے. ہم کسی کا ظلم نہیں کریں گے کسی کی زیادتی نہیں کریں گے. برداشت کریں گے سب کے حق عطا کریں گے. چھوٹوں سے پیار کریں گے بڑوں کی عزت کریں گے. جو حق جس کے لیے تم نے دیا ہمیں اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کریں گے. جو اسٹریس ہمیں دیا اس مقام پر ہم اپنا پورا ہم اپنا ڈیوٹی پوری کریں گے. جو ہمیں ماں بنایا تو ماں کی ڈیوٹی پوری کروں گے. بیٹی بنائی تو بیٹی کی ڈیوٹی پوری کروں گی. ساس بنائے تو ساس کی ڈیوٹی پوری کروں گی. بہو بنائے تو بہو کی ڈیوٹی پوری کروں گی. جو مقام پہ جو انسان کو رتبے دیے ہیں اللہ نے اس کے حقوق بھی ادا فرمائے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ مجھے ساتھ یاد کرتا ہے میں بھی کروں. میاں بیوی میں اکثر یہ ہوتا ہے وہ جو میرا خامد تو میرے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے تو میں کیوں کروں. بھائی وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو سزا اس کو ملے گی. تم کیوں سزا لیتے ہو. تم تو اپنا جو تمہیں ڈیوٹی گئی تم وہ کرتے رہو. تم تو وہ ڈیوٹی کرو اپنی. تم اس سے وہ کرتا ہے تو وہ تو ڈبل گناہ کما رہا ہے. اس کا تو انجام اللہ تعالیٰ پکڑے گا. اس کو اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا. لیکن تم اس سے بدلے میں یہ نہیں کر سکتے. تم بھی گناہ کرو. تمہیں کوئی گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو. یہ نہیں ہے. تم نے تو جنت لینی ہے. تم میں کیوں دوں گالی. اچھا پکڑے جائے گا پکڑے جائے گا. میں تو اپنا حق ادا کروں. یہ ہے تیاری کل نفس ذائقۃ الموت کی. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بھائی تیاری کر لو. سلاب آ رہا ہے بند باندھ لو مکان بچ جائے گا. موت آ رہی ہے تیاری کر لو. اللہ کے نبی نے تو کمال کیا رحمت اللہ نبی نے سبحان اللہ. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدم عملا انجا له من عذاب من قبر من ذکر اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبل معاذ بن جبل جو بہت بڑے صحابی تھے ارشاد ہیں آپ کو کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ جس قبر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہاں رزق نکلے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ وہاں سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جو تم اس عذاب قبر سے بچائے. انہیں سبحان اللہ سارے آتے ہیں. کتنا آسان نسخہ دی ہے اللہ کے نبی نے. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے. ما عمل آدم عملا انجا له من عذاب قبر من ذکر اللہ. کہ اللہ کے ذکر سے بچانے والا عذاب قبر سے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر کر لیا. سبحان اللہ. اتنا بڑا عمل ہے کہ سب سے زیادہ یہ عذاب قبر سے بچا سکتا ہے آپ کو. بچھوں سے کانٹوں سے آگ سے وہ پسلی ہاتھ پر ہونے سے سخت سوالات سے اندھیروں سے جو کچھ بھی قبر میں آپ دیکھتے ہیں عذاب ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ اس سے پناہ مانگو. تو اس کے لیے عمل ہی بتا دیا. تیاری سب سے بڑی تیاری کیا ہے بولو سب ذکر اللہ. اتنی بڑی تیاری بتائی ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آج ہم نے اللہ کے ذکر کو پکڑا. یہ وہ عمل ہے جو آنے والا منزل ہے ہماری اس کی تیاری ہماری شروع ہو جاتی ہے. کرنا چاہیے ذکر. یا مجھے بتائے کہاں کام آئے گا کہاں رزلٹ نکلے گا ذکر کا. یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں تو رزلٹ کہاں نکلنا ہے قبر کے اندر کلس کا نکلے گا. اس لیے یہ لوگ جاتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کیوں جا رہے ہیں.
لوگ تو بہت مذاق اڑاتے ہیں، یہ پیر صاحب یہ تو فلاں تھے، وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اپنوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تماشا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ والوں کے پاس اس لیے انسان جاتا ہے کہ ان کے پاس جا کے اللہ کا ذکر سیکھے۔ اصلو اللہ ذکر، قرآن کہتا ہے جاؤ اللہ کے ذکر سیکھو، اللہ ذکر کے پاس جاؤ، یہ قرآن ہے۔ اصلو اہل ذکر ما کنتم تعلمون، طریقے پتہ چلتا ہے جب اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے، وہ جا کے سب وہاں اور کچھ کام ہی نہیں کرنا ہوتا، سب ہم آئے اس لیے اللہ والے کے پاس کہ ہمیں اللہ سے ملا دے، اللہ کا ذکر ہمیں سکھا دے۔ وہ جو صحیح اللہ والا ہوگا وہ صاحب کچھ اور کام کرے گا ہی نہیں، وہ آپ کو ذکر ہی سکھائے گا، دوسرا کام نہیں کرتا کچھ بھی، اور دوسرے کام نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ذکر کی دکان ہے، وہ ذکر والا آدمی ہے، وہ آپ کو قرآن حدیث فقہ نہیں پڑھائے گا، اس سے تعلق اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ عذاب قبر سے بچانے والا عمل آپ کو سکھائے گا، اللہ نے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کسی اللہ والے کی خدمت میں آدمی جائے۔ عورتوں کی تو بڑا آسان ہے، ٹیلی فون پہ آج کل تو ماشاءاللہ اس قسم کا میڈیا اور سائنٹیفک معاملہ کی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، عورت کو تو ٹیلی فون پہ توبہ کر لیتی ہیں اور اللہ کا ذکر سیکھ لیتی ہیں۔ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے خواتین سے درخواست کروں گا کہ اس ذکر کی پابندی کریں، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے دی ہے اور کسی اللہ والے کے پاس پہنچا دی ہے، عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کو پکڑ لیں، کل عذاب قبر میں جا کے پھر پچھتائیں گی، موت کے وقت پہ پچھتائیں گے وہ لوگ۔ کتنا افسوس کی بات ہوگی کہ کوئی شخص شیخ بھی رکھتا ہو، اللہ نے اس کو کسی اللہ اپنے دوست کے پاس پہنچایا بھی ہو، کسی پیر کے پاس پہنچایا بھی ہو، اس نے کوئی ذکر سکھایا بھی ہو۔ عورتیں بہت سستی کرتی ہیں، اس کو ذکر سکھایا بھی ہو اور ذکر سیکھنے کے بعد اس نے ذکر نہیں کیا، جب وہ قبر میں جائے گی تو کس قدر پچھتائے گی وہ عورت کہ اللہ اکبر، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اگر میں دنیا میں ذکر کر لیتی تو آج میں بچ جاتی۔ بتائیں، اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے تو تجھے تیرے پہ مہربان تھا، تیرے پہ رحم کرنے والا تھا، میں نے تجھے موقع دیا تھا، تجھے ذکر بھی سکھایا تھا، تجھے میں اپنے کسی دوست کو بھیجا بھی تھا، اور تو نے تماشے لگایا، تم تو پرواہ نہیں کی، مجھے اس کو الٹا مذاق اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، دل میں تیرے عقیدہ ہی نہیں آیا، تماشا لگاتے رہے، ڈبل سر کہ اللہ کا احسان نہیں مانا ہم نے۔ جن عورتوں نے، خاص طور پہ عورتوں کی بات کروں، اللہ کا ذکر سیکھ لیا ہے، وہ بالکل سستی نہ کریں، جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح صبح شام اپنے ذکر کی پابندی کریں۔ وقت آنے والا ہے موت کا، یہ موت کی تیاری ہے جو اللہ کے نبی نے سب سے بڑی اہم بتائی ذکر کی۔ اسی طرح وہ حضرات، مرد حضرات بھی جنہوں نے اللہ کا ذکر سیکھا ہے، کیوں نہیں، سستی ہو گئی، دل نہیں کر رہا جی، بس یہ کوشش کریں گے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں پھر کرتے رہیں، قبر میں جائیں گے تو پھر وہاں پتہ لگ جائے گا بھائیو، پھر وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نکلیں گے نا جب ازد ہے قبر سے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں انسان کے، یا تو کہتے ہیں مرنا ہی نہیں ہم نے، قرآن کی آیت ہی نکالتے ہیں قرآن سے، یہ ڈر لگتے اس آیت کو نکال دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں موت کا ذکر نہ کرنے میں ڈر لگتا ہے، یہ ڈرنے والی چیز ہے، سبحان اللہ۔ جو چیز ہونی ہی ہونی ہے، جیسے آپ فرض کریں کہ آپ انگلینڈ لندن جا رہے ہیں، آپ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، آپ لندن جانے، نہیں جی لندن کا نام نہ لو، ہمیں ڈر لگتا ہے، اسے ڈر لگنا چاہیے، تو ایک حقیقت اس سے کیا ڈرنا، ڈرے نہیں، تیاری کریں، اور تیاری کا عمل بہت بہترین اللہ کے نبی نے بتا دیا، سبحان اللہ۔ پھر پڑھ دیتا ہوں حدیث آپ کے سامنے، عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدم عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، جنہوں نے ذکر نہیں سیکھا خواتین وہ ذکر بھی سیکھیں، اور ذکر جو سیکھ لیا اس کی وہ پابندی کریں۔ سستی جو ہے یہ شیطان ہے، غفلت جو ہے یہ شیطان ہے، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اس کو ذکر سے ہٹاؤ تاکہ قبر میں اس کا ڈسٹر نکلے ٹھیک ٹھاک،
ٹھیک اس کا پٹاخہ نکلے قبر کے اندر، ہاں جی بڑا سستی ہو گئی جی فلاں ہو گیا تو ٹھیک ہے. کبھی بھی اس معاملے میں سستی ہو رہی ہے تو سمجھے شیطان سوار ہو رہا ہے، مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے. جس طرح بتایا گیا جو معمولات بتائیں اس کی پابندی اختیار کریں، مرد حضرات بھی اس کی پابندی اختیار کریں، اور جن لوگوں نے تعلق پیدا نہیں کیا کسی سے بھی کر لیں، کوئی اللہ والا جہاں آپ کو دل لگتا ہو، نیک انسان ہو، ذکر سکھاتا ہو اور دوسرے کام نہ کرتا ہو، لڑائی نہ کراتا ہو، جھگڑے نہ کرتا ہو، فضول باتیں نہ کرتا ہو، اس کا کام یہی ہو کہ بس آدمیوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہو، سنت پہ چلاتا ہو، شریعت کی بات کرتا ہو. زیادہ مسئلے مسائل چکر نہیں چلتے. وہ بندہ جی بڑی چنگی سونی تقریر کرتا ہے، وہ بندہ یہ بڑا قابل ہے جی، بڑا اونچا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. اس آدمی کے پاس ہے کہ جی اس کے پاس یہ تھا جی ماشاءاللہ میں نے داڑھی رکھ لی، اس کے پاس گیا تھا ماشاءاللہ جی میں نے فلاں گناہ چھوڑ دیا، اس کی باتیں میں نے سنی تو الحمدللہ میں نے جی جو ہے فلاں چیز کو بالکل چھوڑ دیا، گندی چھوڑ، شراب پیتا چھوڑ دی. یہ ہے ایسے انسان کے پاس متقی اور تقوی والا آدمی، تفریح بازی نہیں، چسکے نہیں، موت کی تیاری اختیار کریں، موت کی تیاری اختیار کریں. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس منزل کی تیاری نصیب فرمائے. ڈر نہیں، موت کا ڈر کیا، فکر کیا، تیاری چاہیے. سلاب آنے والا ہے تو ڈریں گے وہ جنہوں نے تیاری نہیں کی، جنہوں نے تیاری کر لی وہ کہیں گے الحمدللہ جی ہم نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے، باقی اللہ مالک ہے. چاروں طرف سے ہم نے اپنے بند باندھ لی ہے، گھر کے چاروں طرف انشاءاللہ پانی سائڈ سے نکل جائے گا، ہم نے تیاری پوری کی ہے. ایسی ہے، موت سے ڈرتے ہیں کہ جی ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے تیاری کر رہے ہیں، باقی اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا، وہ دیکھتی ہے کس نے تیاری کی ہے تو اللہ کی رحمت بھی آ جاتی ہے ایسی جگہوں پر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب النبیل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من العذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في الموت وبعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وبعد الموت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. برمنگھم میں نیک خاتون کا انتقال ہو گیا. ان کے لواحقین نے آپ سے التجا کی ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بار بار مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی ایک عظیم کیاری بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی جنت کی کیاری بنائے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کی خوشبو سے یا اللہ مالا مال فرمائے. میرے مولا ان کی صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ان کی بشریت کے انداز سے کوئی گناہ ہوئے میرے مولا ان کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کو درجات جنت میں بلند فرما دے. یا اللہ ان کے درجات جنت میں بلند فرما دے. ان کے لواحقین کے پستمان جو ہے میرے مولا ان کو صبر جمیل بتا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا میرے مولا. اسی طرح ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی ذکر کے بہت پرانے ساتھی تھے بلاد بھائی. ان کا انتقال ہو گیا ابھی 2 دن پہلے. بہت ضعیف تھے. ان کے لیے دعا فرمائے کہ جس قدر انہوں نے ذکر میں محنت کی اور ذکر کی مجالس میں آتے رہے. بہت عرصے سے وہ آتے تھے. کافی ضعیف تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام نصائحات کو کوشش کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے. اور موافر کی وجہ مجالس کی وجہ سے جو وہ آتے تھے ذکر کرتے تھے اچھے ذاکر تھے میرے مولا. تو ان کے درجات کو بلند فرما. عذاب کرم ختم فرما. یا اللہ عذاب کرم ختم فرما. یا اللہ قبر کے سوالات آسان فرما. جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے میرے مولا جو جہاں بھی بیمار ہیں ان کے لیے شفا نصیب فرما. یا اللہ جن کے لواحقین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. پورے مومن مومنات کی بخشش فرما میرے مولا. اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو قبول فرما. اے میرے مولا بار بار ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بار بار ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ارتفاع سے میرے مولا ہماری ساری دعاؤں کو جو بھی ہم نے ذکر میں مانگی ان کو قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.